یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے۔ ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا اور یہ چاہے گا کہ ایک نیکی مجھے مل جائے۔ بروز محشر انسان پریشان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اس بیان کو پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اور پتہ لگے گا آپ کو کہ ایک نیکی کی کتنی بڑی قیمت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے کہ انسان یوں ہی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن بروز محشر ایک نیکی کے لیے انسان اپنے باپ کے پاس، ماں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے بھائیوں کے پاس جائے گا، لیکن کہیں سے نہیں ملے گی۔ لہٰذا پورے بیان کو سنیے، بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیجئے، دوسروں تک بھی پہنچائیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے، کٹ نہ کیجئے، کیونکہ دین و شریعت کی بات کو پورا سنا جائے تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا بات چلی ہے ایک نیکی کی کہ ایک نیکی کے لیے انسان کیسے پریشان ہوگا، تو ایک روایت میں ہے کہ بروز محشر ایک شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کیا؟ ایک شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی۔ اگر اس کے پاس مزید ایک نیکی ہو تو وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ یعنی نیکیاں بہت سی ہوں گی، صرف ایک نیکی کی کمی پڑ رہی ہوگی۔ اگر اس کے پاس ایک نیکی اور مزید ہو تو وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ وہ شخص ایسے وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا، غور سے سنیے، کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ مجھے اجازت عطا فرما تاکہ میں کسی سے ایک نیکی مانگ کر لے آؤں اور جنت میں پہنچ سکوں۔ اللہ سے اجازت طلب کر رہا ہے، چنانچہ اسے اجازت مل جائے گی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا، اے میرے والد محترم، میں تمہارا بیٹا ہوں، دنیا میں تم مجھ سے بڑی شفقت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی الفت کرتے تھے، تم میرے آرام کی خاطر ہر تکلیف برداشت کرتے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی میری طرف بری نگاہ سے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھ پھوڑنے کو تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی میری طرف برے ارادے سے انگلی کرتا تو تم اس کی انگلی کو توڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اے میرے والد محترم، آج تمہارا بیٹا بڑی مشکل میں مبتلا ہے، میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے والد محترم، اگر تم مجھے اپنے نیک اعمال میں سے صرف ایک نیکی دے دو تو تمہارا بیٹا دوزخ سے آزاد ہو کر جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ بیٹے کا سوال سننے کے بعد باپ کہیں گے، باپ کا جواب سنو۔ باپ کہیں گے، میں نیکی نہیں دے سکتا، میں نیکی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھ سے بھی زیادہ محتاج ہوں۔
لہذا وہ شخص اپنے باپ سے مایوس ہو کر اپنی ماں کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچے گا اور کہے گا اے مادر مہربان، میں تمہارا بیٹا ہوں، دنیا میں تم نے مجھ سے محبت و شفقت سے میری پرورش کی، بڑی محبت سے پیش آئی، میری ساتھ اگر میں روتا تھا تو تمہاری آنکھوں سے نیند اڑ جاتی تھی، میرے آرام کی خاطر ساری رات بیداری میں گزار دیتی تھی، تم نے میرے سکھ کو اپنا سکھ اور میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا۔ اے میری مادر، اے میری ماں، میری مہربان مادر، مہربان ماں، آج تمہارا پیارا لاڈلا بیٹا بڑی مشکل میں ہے، بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہے، اگر تم مجھے نیکیوں میں سے ایک نیکی دے دو تو میں جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں پہنچ سکتا ہوں، جنت میں پہنچ سکتا ہوں۔ بیٹا ماں سے منت سماجت کر رہا ہے، وہ ماں جو بیٹے کے دکھ کو اپنا دکھ، بیٹے کے سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھتی منت سماجت کر رہا ہے، تو یہی ماں بیٹے سے کہیں گی بیٹا میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں تجھ سے زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہے نفس نفسی کا عالم ہے، ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہے۔ لہذا قرآن کریم نے میدان محشر کے اس نفس نفسی کے عالم کو اس طرح بیان فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، غرض ہے کہ وہ ایک نیکی کا متلاشی اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے مایوس ہو کر اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس جائے گا، اور ہر جگہ سے مایوسی ہی مایوسی ہوگی، اور ہر ایک یہی کہے گا کہ آج میں خود محتاج ہوں، آج مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے۔ لہذا پھر وہ میدان محشر میں پریشانی کے عالم میں گھوم رہا ہوگا، تو اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو جائے گی کہ اس کی طرح پریشان ہوگا۔ جب دونوں کی ملاقات ہوگی ایک دوسرے سے پریشانی کا سبب پوچھیں گے، ایک نیکی کا متلاشی ایک نیکی کا تلاش کرنے والا اپنا حال بیان کرے گا کہ میرے اعمال کا وزن ہو چکا ہے، اور اگر میرے پاس ایک اور نیکی ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے نجات پا سکتا تھا، میں صرف ایک نیکی کو لینے کے لیے اپنے ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب کے پاس گیا، مگر مجھے کوئی بھی ایک نیکی دینے کو لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ شخص اس کی بات سن کر کہے گا کہ تو اس لیے پریشان ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے، اور میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، تو ایسا کر کہ میری ایک نیکی تو لے لے اور تو جنت میں چلا جا۔ لہذا وہ ایک نیکی لے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا اور عرض کرے گا مولا کریم میں نیکی لے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میدان محشر میں میرے جیسا ہی ایک پریشان حال شخص تھا، اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی اور اس نے وہ بھی مجھے دے دی۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا اور حکم ہوگا تو ایک نیکی والے کو بھی لے آ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ،
وہ مالک علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے تو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے پکڑ لے، اور اگر چاہے تو ایک نیکی والے کی بخشش فرما دے۔ بہرحال نیکی کی قدر و منزلت کا پتہ حشر کے میدان میں چلے گا۔ بندہ نیک عمل کا بھی کرے اور اس کی رحمت اور فضل کو تلاش کرتا رہے، بندہ نیک اعمال کرتا رہے، نیکیوں کو انسان جمع کرتا رہے اور اس کی رحمت اور فضل کا امیدوار بھی رہے، کیونکہ وہاں پر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا۔